بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح الانشاء دوسرا حصہ الجزء الثانی ابھی ہم پڑھیں گے، اور سبق ہے الدرس السابع والثلاثون، 37واں سبق، صفحہ نمبر 196۔ العلم ینفع دینا و دنیا، علم دین اور دنیا دونوں میں نفع دیتا ہے، دونوں کے لحاظ سے نفع دیتا ہے۔ روى الخطیب البغدادی فی کتابی تاریخ بغداد، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں بیان کیا کہ الامام امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم قاضی القضاۃ فی عصر ہارون الرشید الخلیفۃ العباسی، امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم جو کہ چیف جسٹس تھے ہارون الرشید کے زمانے میں، جو کہ عباسی ایک خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا توفی ابھی میرے باپ فوت ہو گئے، وخلفنی صغیرا فی حجر امی، اور مجھے چھوڑ دیا اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا اپنے ماں کی پرورش میں، اس کی گود میں۔ فاسلمتنی الی کسار نخدمو، اس نے مجھے سپرد کیا ایک دھوبی کے تاکہ میں اس کی خدمت کروں۔ فکنت ادعو الکسار، میں دھوبی کو چھوڑتا۔ وامر الی حلقتی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے حلقے، جو تعلیم کا جو کیا کہتے ہیں حلقہ تھا نا، حلقہ درس، وہاں چلا جاتا، گزرتا اس کی طرف۔ فاجلسو اسمع، پھر میں بیٹھتا وہاں پہ جا کے علم کی باتیں سنتا۔ فلما کثر ذلک علی امی، جب یہ چیز زیادہ ہوگی میری ماں پہ، وطال علیہ حاربی، اور میرا بھاگنا اس پر دراز ہوا یا گراں گزرا، تو اس نے ابو حنیفہ سے آ کے کہا ما لہذا الصبی فساد غیرہ کا، اس بچے کے لیے کوئی خرابی نہیں تیرے علاوہ، تو میرے منڈے نو خراب کیتی ہے، ہادہ صبی یتیم، یہ یتیم بچہ ہے، لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وانا اطعمہ سوری من مغزلی، اپنے سوت کاٹنے سے، روئی کاٹنے سے، دھاگا بنانے سے میں اس کو کھلاتی ہوں، اپنے چرخے سے میں اس کو کھلاتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے اسے کہا مری یارانا، پگلی چلے جا، ہوا ذا یتعلم اکل الفلوذ بدون الفستق، یہ سیکھ رہا ہے فلودہ کھانا اور روغن پستہ کے ساتھ، بدون الفستق۔ فن صرفت عنہ، وہ چلی گئی، اس نے کہا انت شیخ، تو بوڑھا ہے، قد خریفتہ، اور جو تیری عقل ہے نا یہ خراب ہو گئی ہے، وذاب عقلو کا، تیری عقل چلی گئی ہے۔ خارفہ کا معنی ہوتا ہے، خارفہ بڑھاپے کے باعث انسان کی جو عقل ہے نا وہ کم پڑ جائے، عقل کا سٹھیا جانا، بھائی دروازہ بند کر دیا کرو۔ ابو یوسف نے کہا ثم لازم، تو پھر میں نے ان کو لازم پکڑ لیا۔ فنفعني اللہ بعلم، اللہ نے مجھے اپنے علم کے ذریعے اس کے علم کے ذریعے فائدہ دیا۔ ورفعنی، اور مجھے بلند کیا تھا، تولیت القضاء، یہاں تک کہ میں قضاء کا والی بن گیا۔ وکنت جالس امیر المومنین ہارون الرشید، اور میں امیر المومنین ہارون الرشید کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وآکل علی مائدتہ، اور میں ان کے دسترخوان پہ کھاتا تھا۔ فلما کان فی بعض الایام، جب وہ کسی دن میں تھے، یعنی جب کوئی دن ہوا، قدم الی ہارون الرشید فلوذ، ہارون الرشید کو فلودہ پیش کیا گیا۔ فقال علی، انہوں نے مجھ سے کہا یا یعقوب، اے یعقوب، کل منہا، اس سے کھا لے، فلیس فی کل وقت یعمل لنا مثلھا، ہر وقت نہیں، ہر وقت یعمل لنا، ہمارے لیے تیار کیا جاتا اس جیسا فلودہ۔ میں نے کہا وما ھذا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا فلوذ بدون الفستق، یہ فلودہ ہے اور روغن پستہ کے ساتھ یہ تیار کیا ہوا۔ میں ہنسا، انہوں نے مجھ سے کہا یا یعقوب مما تضحک، کس بات سے تو ہنس رہا ہے؟ فقصصت لہ ما قالہ معلمنا ابو حنیفہ لامہ، میں نے ان کو بیان کیا جو کچھ ہمارے استاد ابو حنیفہ نے میری ماں سے کہا تھا۔ فعجب من ذلک، ان کو اس سے تعجب ہوا، انہوں نے کہا لا عمری، میری عمر کی قسم، من العلم ینفع دینا و دنیا، علم کا فائدہ دین و دنیا دونوں میں ہوتا ہے۔ رحم اللہ ابا حنیفہ، اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پہ رحم کریں۔ تمرین نمبر ہے حول الجمل الآتیہ الی اسئلۃ، ان کے سوالات آپ نے بنا دینے۔ طلبۃ ام یعقوب من ابی حنیفہ یترک ابنہ، انتفع ابو یوسف بطلب العلم، طلب رشید من ابی یوسف ان یاکل معه العلم نافع، کان ابو یوسف یتیما۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟